بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے خوف الہی۔ خالق کی کائنات نے اپنی لارائب کتاب کے اندر اشار فرمایا کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، میں نے ان کے لیے بخشش کا پروانہ تیار کر دیا اور ان کے لیے میرے دربار سے بہت اجر عظیم ہے۔ دوسری آیہ ہے کریمہ کے اندر خالق نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا بہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فلا ہادی وما لہ من ہاد۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے یہ پارہ نمبر 23 ہے اور سورہ زمر ہے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری سچی اور سچی کتاب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور میری آیتوں کو پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں اور کلام الہی کو سن کر وہ اپنے دل کے اوپر ایک خوف کی رقت طاری کر لیتے ہیں اور بار بار میرا ذکر سن کر وہ روتے رہتے ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوں، میرے ذکر کی وجہ سے وہ روتے ہیں، میرا خوف ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور جو دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر میری تجلیوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے وہ لیٹے ہوں، چاہے وہ رکوع میں ہوں چاہے وہ سجدے میں ہوں چاہے وہ قیام میں ہوں، وہ بندے مجھے بڑے پسند ہوتے ہیں اور میں انہیں ہدایت کے لیے چن لیتا ہوں، اور یہ میری منشا ہے، جس کو میں چاہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو میں چاہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اور ایک آیہ ہے کریمہ کے اندر خالق نے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، اے لوگو تم مجھ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو۔ اور یقیناً جو انسان اپنے مالک سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اپنے خالق کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، رب العالمین کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب اس آیہ کریمہ کو پڑھا اور آپ نے جب اس کو سنا تو آپ بہت روئے خوف الہی کی وجہ سے، اور آپ ایک جنگل میں چلے گئے، ایک تنکے کو اٹھایا اور کہا کہ کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا لیتے، میں حساب و کتاب سے محفوظ رہتا۔ اور آپ اس قدر روتے کہ رب العالمین نہ جانے قیامت کے دن میں آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، ان کا قول اور ان کا پیغام، اور آپ ہمیشہ رو رو کر، آپ کے چہرے، آپ کے رخسار زخمی ہو گئے اور آپ کے حلقے پڑ گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے عمر، یہ حلقے کیوں پڑے؟ کہا کہ میں اس کے خوف سے روتا ہوں۔ آپ کا جسم خوف الہی کی وجہ سے تھر تھر کانپتا تھا، اور آپ کے چہرے پر جو زخم تھے، جو نشان پڑ گئے تھے، آنسو چل چل کر بہہ بہہ کر آپ ہمیشہ یہ کہتے کہ مولا حشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ قوم بنی اسرائیل سے بہت بڑا امیر مالدار شخص، اللہ کی شان کہ اس کے اوپر غربت آ گئی، اور جب اس کے اوپر غربت آئی، اپنی بیگم کو کہا کہ جاؤ کسی کے گھر، کسی کی کوٹھی میں کام کاج کر کے، مزدوری کر کے، اور کچھ رزق لے کر آؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ جب وہ گئی، بہت بڑا ایک جاگیردار تھا،
اس نے کہا کہ کام تو مل سکتا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے ساتھ غلط کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خاتون جس کے دل میں خوف الہی تھا گھر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ خاوند نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کوئی مجبوری تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مزید گھر میں غربت آ گئی۔ پھر دوبارہ اس کے خاوند نے کہا کہ جاؤ کما کے لاؤ۔ وہ بازار میں گئی، کسی نے مزدوری نہ دی، پھر اسی شخص کے گھر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میری پہلی شرط ہے کہ مجھ سے برا ہی کرو گی تو مزدوری کر سکتی ہو، انعاموں کے نام لے سکتی ہو۔ آخر وہ عورت مجبور ہو کر براہی کی طرف چلی گئی، اور جب براہی کی طرف گئی دروازے کے اندر داخل ہوئی، وہ ظالم آدمی بھی اندر آ گیا۔ جب براہی کے لیے تیار ہوتی ہے اس کا جو جسم ہے خوف الہی سے تھر تھر کانپتا ہے۔ اس کے جسم کے اوپر ایک اپنے مالک کے خوف کی کیفیت طاری ہوگی، اور یہ کہا کہ مالک کیا آج میں نے یہ بھی دن دیکھنے تھے؟ تیری حاکمیت کے ہوتے ہوئے، تیرے مالک ہونے کے ہوتے، تو بادشاہ ہے میرا، تو میری عزت کا وارث اور رکھوالا ہے۔ جب اس عورت کے جسم کے اوپر خوف الہی کی کیفیت طاری ہوئی، وہ بندہ اس کے جسم کو دیکھتا ہی رہا، اور دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا کی وجہ سے نہیں کانپ رہا، بلکہ مولا کے خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ بس اس بندے کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی اور یہ کہا کہ میں اتنا بڑا امیر و جاگیردار آدمی ہوں اور مجھے اتنا کچھ اس نے دیا ہے، میں اس سے ڈرتا ہی نہیں۔ اور یہ ایک غریب عورت ہے، محتاج اور مسکین عورت ہے، یہ ظاہر میں بھی اس سے ڈر رہی ہے اور باطن میں بھی اس سے ڈر رہی ہے۔ بس اس نے کہا کہ جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، اور تیرے اس خوف کی وجہ سے میں بھی اپنے اس سچے رب سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں برائیوں کی طرف چلا ہوں۔ بس ادھر اس نے معافی مانگنی تھی، جبریل موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ جاؤ فلاں بندے کو بلا کر کہہ دو کہ وہ میرے خوف کی وجہ سے برائی سے محفوظ رہا، اور جب وہ برائیوں سے محفوظ رہا تو میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں ہر بندے پر اچھے برے وقت آتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کسی کی عزت خراب ہو، اور مت سوچو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ تم اٹھاؤ۔ آخر ایک دن تم نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، ایک دن تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس مالک نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، میرا مال تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں اجاڑ کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نیکی کا، ہر بدی کے بارے میں، ہر نیکی اور بدی ہمارے سامنے ہو، تو خالق نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی۔ تو آج اللہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرتے ہیں، ہم اس کے خوف سے ہر حال میں ڈرتے رہیں، اور جو خوف الہی سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرا مہمان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔